بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 26، 26ویں تراوی۔ اس پارے میں 6 صورتیں ہیں، 5 مکمل، جن میں سورہ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف شامل ہیں، جبکہ سورۃ الزاریات کا ابتدائی حصہ بھی اس پارے میں شامل ہے۔ سورہ احقاف کے آغاز میں سب سے پہلے قرآن کی نزول، زمین و آسمان کی تخلیق اور اس میں کسی اور کی عدم شرکت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور فرمایا کہ بھلا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو اس پکارے جانے سے ہی لا علم اور بے خبر ہیں۔ فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور مشقت سے جنم دیا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کچھ تاہو بالا کر دیا۔ جنوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے، قرآن کریم فرقان حمید سننے، ایمان لانے اور اپنی قوم میں دعوت دینے کے لیے ارادہ ظاہر کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دے اور ان کے حالات اللہ نے سنوار دیے۔ ایمان والوں سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جنت کی مثال بیان کی گئی کہ اس میں ایسی نہر ہے جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر اور ہر قسم کے پھل، اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کی معافی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ، جیسا کہ بعد مفسرین نے لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرنے کی تاکید ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات کا بیان اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام کی شان اور اپنی رضامندی کی سند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ سورت کے اختتام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمدہ صفات کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کفار پر سخت لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے، اس میں نبوت اور رسالت کا مقام بلند اور ان کے ادب اور احترام کا بیان کیا گیا ہے کہ نہ تو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ فرمایا بلا تحقیق محض سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرو۔ دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اس کے بعد سماجی زندگی کے سکون کو تباہ کرنے والی بات برائیوں کا بیان کیا گیا کہ ان سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، دوسروں کا مذاق اڑانا اور کسی کو برے القاب اور خطاب سے پکارنا سب منع ہے۔ فرمایا ہم نے سب انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے تعارف اور پہچان کے لیے تمہارے خاندان اور قبائل بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دے کر احسان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے، جس میں قیامت کا بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قوم نوح، اصحاب الرس یعنی کنواں والے، سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کے اپنے انبیاء کا انکار کرنے کا بیان ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو بھی خیالات اور وسوسے آتے ہیں ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں، جبکہ ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 فرشتے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے اس کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے، اور آخرت کے میدان میں کس طرح لایا جائے گا اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، اس کا بیان ہے۔
سورہ ذاریات کا ابتدائی حصہ جو اس پارے میں ہے اس میں بیان کیا گیا کہ حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ متقیوں کی بعض صفات کا بیان ہے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ یہی لوگ باغات اور چشموں والی جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ جب وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور مہمانوں کے کھانا نہ کھانے پر دل میں خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ فرشتے تو نہیں جو عذاب دے کر بھیجے گئے ہوں، تو فرشتوں نے انہیں تسلی دی اور بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔